السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے ایک نیو چیز سیکھنی ہے، لغت کا استعمال۔ ریڈنگ کرتے ہوئے یا کچھ بھی ہم ریڈ اگر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کا میننگ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہمیں ٹیچر سے پوچھنا پڑتا ہے یا ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس لغت ہو، لغت کو انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں۔ ڈکشنری کا ورڈ سنا ہوا ہے؟ ڈکشنری کو اردو میں لغت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس پاکٹ سائز ڈکشنری ہو اردو کی، تو اس سے آپ اگر کوئی بھی لفظ مشکل ہے جو آپ کو اس کا میننگ نہیں آ رہا، آپ اس میں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لغت کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ آج ہم سیکھیں گے۔ یہ دیکھیں ڈکشنری، یہ اردو کی ڈکشنری ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈکشنریز بڑی ہوتی ہیں، کچھ لغات چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس سے بڑی ہے۔ اچھا، اردو کی ڈکشنری یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے حروف تہجی کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ کون سا ورڈ کس کے بعد آ رہا ہے، کس سے پہلے آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں پہلے پیج پر یا دوسرے پیج پر ایسے فہرست دی گئی ہوتی ہے حروف تہجی کی، اور یہ جو ورڈ ہوتا ہے اس سے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے الف یا عین یا میم زے، کہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ مذکر ہے، اسم ہے، عربی زبان میں ہے، کیا ہے۔ اگر ہم بک اوپن کریں تو اس میں ایک ورڈ ہے اضافہ۔ ویسے تو ادھر دیکھیں دیا گیا ہے نا کہ دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کیجیے اور کاپی میں لکھیے۔ پہلا ورڈ کیا ہے؟ اضافہ۔ ہم نے پہلے دو حرف دیکھنے ہیں، الف اور صاد ہے نا۔ اچھا، لغت میں نا الف کے بعد بے، بے، تے، ٹے، یہ نا بڑی یہ یا چھوٹی یہ تک یہ الفاظ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں تو ڈھونڈنا ہے اضافہ، الف اور زواد ہمیں چاہیے۔ یہ تو الف اور بے ہے، یہ دیکھیں الف اور زواد والا مل گیا نا ہمیں۔ اچھا، الف اور زواد سے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ اضافت۔ اچھا، اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ اضافہ۔ یہ دیکھیں یہ عربی زبان کا ہے لفظ اور یہ مذکر ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ زیادتی، ترقی، بیشی یا بڑھوتری۔ یہ دیکھیں یہ تو ہمیں مل گیا۔ اچھا، اب ہمیں اضافہ تو مل گیا اس کا معنی، اب ہمیں پرزہ، اس کا ہمیں معنی دیکھنا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ پہلا حرف اس میں کیا ہے؟ پے، اور اگلا کیا آ رہا ہے؟ رے۔ اب ہم نے لغت میں جانا ہے جہاں پے سے حرف سٹارٹ ہو اور پے کے بعد رے آتا ہو۔ یہ دیکھیں اب ہمیں پے اور رے تو مل گیا ہے، ہمیں ورڈ چاہیے پرزہ۔ اب یہاں تو ڈھیروں سے ورڈ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے اس کا تھرڈ ورڈ زے آ رہا ہے نا، اب ہم نے جلدی سے زے کی طرف جانا ہے۔ یہ دیکھیں ورڈ پرزہ مل گیا، یہ اسم ہے اور مذکر ہے۔ اس کے دیکھیں کتنے میننگز ہیں۔ اب جو آپ کو میننگ لگتا ہے کہ اس کا اس کے مطابق صحیح ہوگا، آپ کے فکرے کے مطابق اس میں سے یہ لے لینا ہے۔ اچھا دیکھیں پرزہ کے آگے بریکٹ میں فے لکھا ہوا ہے، فے کا مطلب ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب سمجھ آیا؟ جی، اگلا ورڈ کیا ہے؟ ضیافت۔ ہمیں پہلا حرف دیکھنا ہے کون سا ہے؟ زواد، اور آگے یہ چھوٹی یہ ہے یہ، اب یہ ہے جی ضیافت۔ اب ہمیں زواد اور یہ میں دیکھنا ہے، اس کالم میں دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں مل جائے گا۔ ہمیں ورڈ چاہیے جی ضیافت، زواد اور چھوٹی یہ والا۔ اب یہ دیکھیں زواد آئین بھی ہے، یہاں سے بھی نہیں چاہیے، غین والا بھی نہیں چاہیے، لام والا بھی نہیں چاہیے، میم بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے زواد اور چھوٹی یہ والا۔ ہاں جی دیکھیں ضیافت ادھر لکھا ہوا ہے، مجھے تو نظر آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں پہلا ہے جی زیاد، دوسرا کیا ہے؟ ضیافت۔
یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مونس ہے، دعوت، مہمانی یا کھانا کھلانا۔ اچھا، اگر ہم ان الفاظ سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو اگر ہم ورڈ نعت کا دیکھتے ہیں، نعت کے لیے ہمیں کون کون سے ورڈ چاہیے ہوں گے؟ پہلے کون کون سے حرف ہیں؟ نون اور آئین۔ اب ہم نے ڈکشنری میں نون پہ جانا ہے حروف تہجی میں، اور نون کے ساتھ آئین لکھا ہوا ہوگا، ہم نے وہاں دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں نعت لفظ وہاں پہ مل جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ نون پہلا ورڈ تھا اور اس کے آگے کیا ہے؟ آئین۔ دیکھیں نعت، جی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسم بھی ہے اور مونس ہے۔ یہ دیکھیں، عین عربی، الف اسم اور مونس، تعریف، ثنا، مد۔ یہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے نا نعت میں۔ اچھا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک پاکٹ سائز ڈکشنری لے لیں اور اس میں سے آپ نے ورڈز ڈھونڈنے ہیں۔ اب اگلا کیا ہے؟ رہائش اور آلودگی، یہ اب آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، رے کے بعد اب ہے، یہ ہے کی درمیانی شکل ہے، یہ دیکھیں۔ جی امید ہے کہ آپ کو لغت دیکھنے کا استعمال آ گیا ہوگا۔ اب اس کے لیے ہے کہ آپ کے پاس اب لغت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ کلاس۔